اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ توجہ کرنا، ساتواں حکم رعیت، عورتوں کو وراثت سے حصہ ضرور دو، لیکن اگر ان سے زنا سرزد ہو جائے تو ان پر شرعی حکم نافذ کرو۔ یہ نہیں کہ وہ حکم سے بچ جائیں گی، وہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو رجم کرنا ہے۔ 14 احکام رعیت میں سے ایک یہ 7واں حکم رعیت ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سختی کرتے تھے اس معاملے میں کہ یہ سورۃ النساء سیکھو اور عورتوں کو سکھاؤ۔ تو جہاں بھی زندگی میں خطابت کرو گے انشاءاللہ تو وہاں یہ سورۃ النساء کا درس ضرور دینا، اور یہ 14 احکام رعیت قسط وار ضرور بیان کرنا۔ جس طرح پورے قرآن مجید کا درس دو گے تو سورۃ النساء کا بھی زندگی میں درس دینا، اور خاص کر جو بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، سن رہی ہو، زندگی میں بار بار یہ پڑھو، بار بار مطالعہ کرو۔ پورے قرآن کا درس دینا ہے اور سورۃ النساء کا خصوصاً دینا ہے۔ کیوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لازمی قرار دیا تھا؟ اور وہ عورتیں جو آئیں بے حیائی کو یعنی زنا کو تمہاری عورتوں میں سے، پس تم گواہ بناؤ ان پہ 4 اپنوں میں سے، سین طلب کے لیے۔ پس اگر وہ گواہی دیں پھر ان کو روک کے رکھو گھروں میں یہاں تک کہ انہیں فوت کرے موت۔ توفا کا معنی ویسے موت نہیں ہوتا، متوفی کا پورا لینا مطلب ہوتا ہے، لیکن جب قرینہ ہو جیسے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، قرینہ ہے کہ موت مراد ہے۔ یہاں بھی دیکھا لفظ موت آ گئی، اس توفی سے مراد کیا ہوگی؟ یہاں تک کہ انہیں موت فوت کرے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنائے۔ یہ ابھی تک حدود کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پھر حدود کا حکم نازل ہو گیا، لیکن اس کو نسخ نہیں کہیں گے مولوی صاحب، تفسیر میں اس کو نسخ نہیں کہیں گے، نسخ منسوخ کرنا نہیں کہیں گے، اس کو مقید کہیں گے۔ یہ نہیں کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، نہیں، روک کے رکھو گھروں میں یہاں تک انہیں موت فوت کرے یا اللہ کوئی راستہ بنائے۔ تو اللہ نے بنا دیا، پھر حکم بیان کر دیا کہ جو غیر شادی شدہ ہے کوڑے مارنے 100، اور جو شادی شدہ ہے انہیں رجم کرنا۔ یہ مقید ہے، اس کو منسوخ نہ سمجھنا۔ آگے جناب واللذان یاتیانہا، یہ 7ویں حکم کے متعلق ہے، 8واں نہیں ہے، 7ویں حکم کے متعلق ہے۔ اور وہ 2 مرد جو آئیں اس کام کو، اس سے مراد اغلام بازی، لڑکے کا مرد کے ساتھ برائی کرنا، یہ وہ مراد ہے۔ اور وہ جو آئیں اس بے حیائی کو تم میں سے، پس ان کو تکلیف دو، آر دلاؤ، ڈانٹو۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، ان سے اعراض کرو۔ یہ بھی حدود کے نازل ہونے سے پہلے تھا۔ اب جب حد نازل ہو گئی تو تعزیر ہے، جو وقت کا بادشاہ جو مناسب سمجھے، حتیٰ کہ اس دونوں لڑکوں کو اگر وہ یہ کہے اس کے اوپر دیوار گرا دو، ان کو مار دو، تو وہ بھی صحیح ہے۔ یہ تھا اگر وہ توبہ کر لیں معاف کر دو، جب تک حدود نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب حد نازل ہو گئی تو اب یہ ایسا گناہ ہے کہ دریاؤ سمندر کا پانی اسے نہلا دو پھر بھی وہ پاک نہیں ہوتا، نحوست پوری زندگی رہتی ہے۔ اسے سزا دو، کیا سزا دو؟ کہ جو تعزیر ہے وقت کا بادشاہ جو مقرر کرے۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزو، جس گھر میں، جس حویلی میں، جس ڈیرے پہ
یا جس مدرسے میں خدا نخواستہ یہ گناہ آ جاتے ہیں زنا اور لواطت، وہاں پھر برکت ڈیرا نہیں لگاتی۔ کروڑوں کا مالک، اربوں کا مالک، چودھری، بادشاہ، یہ گناہ جس میں آ گیا یا اس کی نگرانی میں شروع ہو گیا یا اس کے علم میں ہے کہ میرے گھر میں یہ چیز ہو رہی ہے اور وہ نہ روکے، اس سے مالی طور پہ وہ پریشانی آتی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے الزنا یورث الفقر، زنا محتاجی کا وارث بنا دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا، ایسا دعویٰ کیا کہ آپ بے شک زندگی میں تجربہ کریں، زنا اور لواطت یہ دو چیزیں جہاں آ جائیں گی وہاں فقر ڈیرا لگا لے گا۔ ہر فقر کے لیے ضروری نہیں کہ وہاں یہ چیز ہو، اس کی وجہ سے جو آئے گی پھر وہاں بربادی ہوگی۔ وہاں وہ مدرسہ ہے، وہ جامع ہے، وہ کوئی حویلی ہے، وہ کوئی ڈیرا ہے، حتیٰ کہ وہ کارخانہ ہے، وہ کوئی چیز بھی ہے، جہاں یہ گناہ آئیں گے پھر وہاں برکت نہیں ہوگی، وہاں زحمت ہوگی۔ نہیں سوائے اس کے توبہ کی قبولیت اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے عمل کیے برے جہالت کی وجہ سے۔ جہالت کس کو کہتے ہیں؟ بے وقوفی۔ ایک آدمی عمدن گناہ کرتا ہے نا، بعد میں سوچتا ہے یار مجھ سے غلطی ہو گئی، تو یہ بھی جہالت ہے، یعنی حماقت ہے، چاہے جان بوجھ کے کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہو گیا نا یہ گناہ پھر پکی توبہ کر لو، پھر آئندہ نہ کرنا، پھر توبہ کر لیں، وہ جلدی موت حاضر ہونے سے پہلے چاہے 40 سال کے بعد کر لیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رجوع کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا۔ لیکن میرے عزیزو ادھر دیکھو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی قضا نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی قضا نہیں ہے، ان کی قضا نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ اللہ نعمت دے، شکر ادا کرو، جلدی نہیں کرو گے اس کی قضا نہیں، کل کوئی اور نعمتیں آ جائیں گی۔ مصیبت آ جائے تو صبر کرو، نہیں کرو گے تو اس کی قضا کوئی نہیں ہے۔ کوئی سمجھی بات؟ گناہ ہو جائے جلدی توبہ کرو کیونکہ اس کی پھر قضا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہیں سوائے اس کے توبہ اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے جو برے عمل کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے، پھر توبہ کرتے ہیں جلدی، پس یہ لوگ اللہ ان پہ رجوع کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ پھر یہ بات دہرا دوں، نعمت دے جلدی شکر ادا کرو، مصیبت آئے جلدی صبر کرو، اور تیسری چیز کیا بتائی؟ گناہ ہو جائے تو جلدی توبہ کرو۔ اور ایک چوتھی چیز بھی ہے، جب عبادت کرو تو خلوص کے ساتھ کرو، مخلص ہو کے کرو، ورنہ اس کی قضا بھی کوئی نہیں ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ہے کہ نہیں؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ چلیں جی، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو عمل کریں برے، یہاں تک کہ جب حاضر ان کے ایک کو موت کہے انی تبت الآن، بے شک اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ وہ لوگ کہ مرے اور حالانکہ کافر ہوں، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ لوگ ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، آددنا تھا، یہ لوگ ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب دردناک۔ 8واں حکم رعیت، ورثہ میں مال ملا کرتا ہے، عورتیں نہیں ملتی، ان کی رضامندگی سے نکاح کرو، جبراً نکاح نہ کرو کہ اب ان کا باپ نہیں تو تم نکاح کر لو۔ یہ 8واں حکم رعیت ہے۔ 8واں، اے ایمان والو نہیں حلال تمہارے لیے، میں ایک بات بتانے لگا ہوں، اگر خیال کرو گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو۔ قرآن مجید میں حیات، مادہ حیات، یخجی ہو، جو بھی ہو، یخجی، مادہ حیات 145 دفعہ آیا ہے، اور مادہ موت بھی 145 دفعہ آیا ہے، تو معلوم ہوا زندگی موت آپس میں ضدیں ہیں، الضدان لا یجتمعان۔ اگلی بات، قرآن مجید میں دنیا کا ذکر 115 دفعہ آیا ہے، کتنی دفعہ؟ اور آخرت کا ذکر بھی 15 دفعہ، 115 دفعہ ہے، تو معلوم ہوا دنیا اور آخرت بھی آپس میں ضد ہیں۔ قرآن مجید میں
فرشتوں کا ذکر 88 دفعہ آیا ہے اور شیاطین کا ذکر بھی 88 دفعہ آیا ہے، تو معلوم ہوا یہ دونوں آپس میں ضد ہیں۔ قرآن مجید میں 32 دفعہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے اور 32 دفعہ برکت کا ذکر آیا ہے، معلوم ہوا زکوٰۃ دینے سے برکت ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ قرآن مجید میں 75 دفعہ ذکر آیا ہے صبر کرنے کا اور 75 دفعہ ہی مصیبت کا ذکر آیا ہے، ما اصاب من مصیبت وغیرہ۔ مصیبت سے مراد، حیات سے مراد میری مادہ مصیبت، مادہ حیات، مادہ موت، سمجھ رہے ہو؟ 75 دفعہ صبر کا ذکر آیا ہے، شکر کا ذکر آیا ہے کہ شکر ادا کرو، اور 75 دفعہ ہی مصیبتوں کا ذکر آیا ہے، تو معلوم ہوا مصیبت میں شکر ادا کرنا، اللہ کا ناشکری نہیں کرنی ہے۔ قرآن مجید میں 29 دفعہ عقل کا ذکر آیا ہے، عقل، افلا یعقلون افلا تعقلون، اور 29 دفعہ ہی نور کا ذکر آیا ہے، کیونکہ عقل وہ ہے جس میں نور ہو، جس سے انسان بڑا سائنسدان ہے جی، اسے بڑا سمجھ ہے، بڑا الیکٹریشین، نہیں، جب تک عقل میں نور نہ ہو، اور نور ہو تو دلیل یہ ہوگی اللہ کی ذات صفات میں شریک نہیں ٹھہرائے گا، نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین سمجھے گا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب آگے چلو، قرآن مجید میں 1000 دفعہ امر کا ذکر آئے، امر اللہ تعبدو وغیرہ یا امرو، اور 1000 دفعہ نئی کا ذکر آیا ہے، تو امر اور ہے، نئی اور ہے، سمجھ رہے ہو؟ 1000 دفعہ وعدے کا ذکر آیا ہے، مادہ وعدہ، الا ان وعد اللہ حق ووعدتکم وغیرہ، اور 1000 دفعہ وعید کا ذکر آیا ہے، اللہ نے ڈرایا ہے، تو معلوم ہوا وعدہ اور وعید آپس میں ضد ہیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، 250 دفعہ قرآن میں حلال کا ذکر آیا ہے اور 250 دفعہ ہی قرآن مجید میں حرام کا ذکر آیا ہے۔ اس سے مجھے بات یاد آئی تو میں نے اتنی بات دہرائی ہے، لا یخلو 250 دفعہ آئے گا، جس بھی مادہ یہی ہوگا حلال، اور 250 دفعہ کس کا ذکر ہوگا؟ سمجھ نہیں بات؟ اے ایمان والو، نہیں حلال تمہارے لیے کہ وارث بنو عورتوں کے جبرن، جیسے جاہلیت کے زمانے میں کوئی ایک مر جاتا، وارثوں میں سے جو کپڑا عورت پہ پھینک دیتا اسی کی وہ بن جاتی، یہ اس کا رد ہے کہ جبرن نہیں بننا۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور ان عورتوں کو نہ روک کی رکھو کہ گھروں میں، تاکہ لے جاؤ تم بعض اس کا کہ دیا ہے تم نے ان کو مار، حق کے مار دیا، ان کو تنگ کرو کہ مار واپس کر دیں، مگر یہ کہ آئیں وہ واضح بے حیائی کے ساتھ، جی بے حیائیاں کرنے لگیں، پھر بے شک ان کو جدا کر دو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور زندگی گزارو عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، بات بھی اچھی کرنی، نفقہ بھی اچھا دینا۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، میرے ایک استاد تھے پشاور میں، میں نے ان سے عملیات سیکھا، بہت بڑے عامل تھے، تو وہ ایک بات کرتے تھے، میں جب موقع ملے تو ان کے لیے دعا بھی ہو جاتی ہے، اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے، اور بات بھی سنا دیتا ہوں۔ آج مجھے اتفاقاً یاد آ گئی، ایک دفعہ میں نے یہی رکوع پڑھایا تو ہماری والدہ یعنی قاضی عطا المحسن صاحب کی والدہ محترمہ، اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ان کی قبر پہ، انہوں نے بڑی دین کی خدمت کی ہے، تو میں نے سنا کہ وہ سبق میں بیٹھی تھیں، ان کے پاس جو علم تھا ہمارے پاس وہ نہیں، جو عمل تھا وہ نہیں، لیکن وہ ایک دفعہ بیٹھ گئیں، تو میں چونکہ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کا بار بار نام لیتا ہوں، تو ان کے وہ والد تھے، تو مجھے غالباً میری بیٹی اس دن آئی ہوئی تھی یا گھر والے، تو انہوں نے بتایا کہ اماں جی سارے سبق میں روتے رہے، آج وہ قبر میں ہے، سارے دل کی گہرائیوں سے کہنا اللہ ان کی قبر پہ کروڑہاں رحمت نازل فرما، ادکائی صاحب کی قبر پہ کروڑہاں رحمت نازل فرما، ہم میں سے جس کے دونوں والدین یہ ایک فوت ہو گئے یا کوئی بھی بزرگ دوست عزیز، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑہاں رحمت نازل فرما۔ تو میرے وہ پشاور والے استاد فرماتے تھے، یہ جو بیوی ہے نا، نہ سر کا تاج ہے کہ ادھر اس کو رکھو، نہ پاؤں کی جوتی ہے،
کہ حقیر بھی نہ سمجھو اور اتنا عظیم کہ جب باہر جانے لگو جا سکتا ہوں یہ نہیں، اتنا بھی نہ سر پہ چاڑ، لیکن حقیر بھی نہیں کہ اس کی ماں کو گالیاں، باپ کو گالیاں۔ میرے ایک دوست ہے، ایک دفعہ وہ شاگرد بھی آیا، مجھے کہتا ہے استاد جی آج بڑی بھیڑی ہوئی۔ میں کہ کیوں؟ کہتا ہے آپ کی جو بھابھی ہے نا، اس کو میں نے کہا کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ پیار ہے، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگا وہ میرا شاگرد اور دوست کہ آپ کی بھابھی استاد جی آگے سے کہتی ہے مجھے بھی اپنے کزن سے پیار ہے، میں بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کہا جب اس نے یہ کہا تو میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا او مجھے سبق مل گیا ہے، آئندہ یہ بات نہیں کروں۔ پھر بات یاد آ گئی کہ جو بیوی ہے وہ نہ سر کا تاج ہے نہ پاؤں کی جوتی، بلکہ جو اس کا مقام ہے وہ خیارکم خیارکم لعلی، تم میں سے پسندیدہ وہ جو گھر میں اخلاق والا ہو، باہر ہر کسی کو جی جی، اور گھر میں آ کے ایسے جیسے فرعون ہے ایسے کام نہیں چلے گا۔ چلو جی، پس تم اگر انہیں ناپسند سمجھو صورت یا سیرت میں، قریب ہے کہ ایک چیز کو ناپسند سمجھو گے اللہ اس میں خیر کثیر بنا دے گا۔ یہ نہ کہو بس بیوی وہ ہو جس کی چٹی چمڑی ہو، رنگ گورا ہو، نہیں، پہلے سیرت ہے پھر صورت ہے۔ میں اس پہ دلیل دیا کرتا ہوں کہ صورت ضروری نہیں، سیرت ضروری ہے۔ ایک عورت 5 نمازوں کی پابند ہے، پردے کی پابند ہے، رنگ بیچاری کا کالا ہے، اور ایک بہت خوبصورت ہے، دعائے قنوت بھی نہیں آتی، کس کو ترجیح دو گے؟ جس کی سیرت ہے۔ دیکھو نا، اللہ نے جنت کی حوروں کا ذکر کیا، خیرات حسان، جنت میں جو حوریں ہوں گی ان کی سیرت بھی اعلیٰ ہوگی اور صورت بھی اعلیٰ ہوگی۔ تو سیرت پہلے ہے، ایک جامعہ کی پڑھی عالمہ فاضلہ بعمل ہو، اور ایک نے ڈبل ٹربل امے کیا ہوا ہو، اور اسے قرآن مجید بھی اس نے ناظرے نہ پڑھا ہوا، تو کس کو ترجیح دو گے؟ اس بعمل جامعہ کو، چاہے یہ خوبصورت نہیں وہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ مقصد۔ ایک عالم تھے، وہ فرماتے تھے کہ میں کہیں تقریر کے لیے گیا، وہاں میرے 2 دوست بن گئے، ان کی شادی ہوئی، دونوں نے خط لکھا، ایک نے کہا اللہ نے مجھے بڑی خوبصورت بیوی دی ہے، دوسرے نے کہا اللہ نے بیوی دی ہے، رنگ کی کالی ہے لیکن نیک ہے۔ اگلے سال خط آیا، وہ جس کی بیوی کالی تھی اس نے کہا اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، انشاءاللہ اس کو حافظ قرآن بنائیں گے، اور جس نے بڑی تعریفیں کی تھیں اس نے کہا کہ وہ نافرمان نکلی، ہم نے بھی طلاق دے دی ہے۔ تو سیرت صورت اکٹھی ہو سونے پہ سہاگا ہے، ورنہ سیرت کو ترجیح دینا۔ حدیث میں آیا، میرے آقا نے فرمایا کوئی شادی کرتا ہے جمال کی وجہ سے، کوئی حسن کی وجہ سے، کوئی دین کی وجہ سے، اے میرے امتی تو ذات دین کو دیکھ کے شادی کرنا، انشاءاللہ اس میں کیا ہوگا؟ فائدہ۔ اب دیکھو، فرمایا اگر تم عورتوں کو ناپسند سمجھو صورت سیرت میں، صبر کرو، قریب ہے کہ ایک چیز کو ناپسند سمجھو گے اللہ اس میں خیر کثیر بنا دے گا۔ صبر کرو، اللہ اسے خیر کثیر بنا دے گا۔ اور اگر تم ارادہ کرو بیوی کے تبدیل کرنے کا، جگہ دوسری بیوی کے، اس کو میں طلاق دیتا ہوں، ایک اور شادی کر لوں گا، اور تم ان میں سے ایک کو ڈھیر مال دے چکے ہو، حق مار دے چکے ہو، اب اس بیچاری سے فلا تاخذوا منہ شیئا، اس سے کوئی چیز بھی نہ پکڑو، دے دیا طلاق دے رہو، جانے دو۔ اتاخذونہ بہتانا، کیا پکڑتے ہو اس سے بہتان کے طور پہ، ظلم کے طور پہ، واسما مبینا، اور واضح گناہ کے طور پہ۔ 3 کام ہے جن کا وبال انسان پہ آتا ہے، خود کرنے والے پہ۔ لا یحیق المکر السیء الا باہلہ، لا یحیق المکر السیء الا باہلہ، بری تدبیر کرنا اس کے آل کے ساتھ وہ وبال ہوتا ہے۔ کیسے؟ جو آدمی کسی پہ بہتان لگائے وبال اپنے اوپر آتا ہے۔ جنہوں نے میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگایا، آج وبال ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ ہے نا وبال، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں۔ دوسرا، ظلم، جو ظلم کرے گا اس کا وبال اس پہ آئے گا، لا تظلمون ولا تظلمون۔ اور تیسرے نمبر پہ وعدہ خلافی کرنا،
وعدہ خلافی کرو گے، چاہے رشتہ دے کے وعدہ خلافی بغیر شرعی عرض کے، یا اور کسی چیز میں وعدہ خلافی کرو گے، امام صاحب کو کہا تو میں 20,000 تنخواہ دیں گے، 15 دے دی، ہم سے نہیں بنتی، یہ بھی لوگوں کو سنایا کرو، صرف اور وعدے نہیں، یہ امام کے ساتھ جو وعدے ہیں نا، اور مؤذن کے ساتھ اور خطیب کے ساتھ، ان کو بھی لوگوں نے پورا کرنا ہے۔ مولوی میں تھوڑی سی کمی تو پورے محلے میں ریکارڈ لگتا ہے، اور خود جو مرضی کرے ان کے دفتر کھولو تو کوئی کیسا نظر آتا ہے، کوئی کیسا نظر آتا ہے۔ علماء بھی انسان ہیں، علماء سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ بہرحال فرمایا تم ڈھیر مال دے چکے ہو، نہ پکڑو اس سے کچھ بھی، کیا پکڑتے ہو؟ ظلم بہتان کے طور پہ اور واضح گناہ کے طور پہ۔ کیسے پکڑ سکتے ہو اس حق مار کو؟ حالانکہ تحقیق پہنچا چکا ہے بعض تمہارا طرف بعض کے، علیحدہ نہیں ہوئی خاوند بیوی، ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگایا، صحبت نہیں کی، وقد افضا بعضکم الی بعض، اتنا گہرا تعلق تو چلو نبھا نہیں ہوا، اب روپے کا حساب کرتے ہو، جو دیا ہے اس کو جانے دو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لباس ہو۔ مفسرین کہتے ہیں بیوی کو لباس کیوں کہا؟ دیکھو اپنے قمیض کو دیکھو، یہ جو قمیض ہے لباس ہے نا، یہ جسم کے قریب ہے، کوئی اور چیز قریب ہے؟ بنین لباس ہے نا، جتنی وہ ہے اتنی کوئی اور چیز قریب ہے؟ پینٹ پتلون حالانکہ ناجائز ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، لیکن لباس ہے نا، اس سے بھی زیادہ کوئی قریب چیز ہوتی ہے۔ تو بیوی کو لباس اس لیے کہا کہ بیوی سے زیادہ قریب کوئی نہیں، تم بھی اس کی اس طرح قریب رہو، وہ تمہاری بن کے رہے، تم اس کی بن کے رہو۔ دوسرا یہ ہے کہ لباس نہ ہو تو انسان ننگا ہے، خاوند بیوی ایک سے معروم ہو جائے تو اب بچے، کہیں گناہ سرزد نہ ہو جائے، یہ بھی ننگے ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے۔ وقد افضا بعضکم الی بعض، تحقیق پہنچا چکا ہے بعض تمہارا بعض کی طرف، اور پکڑا ہے انہوں نے تم سے وعدہ پکا، اور دو گواہوں کے سامنے جب تمہارا نکاح ہوا ہے انہوں نے تم سے وعدہ لیا ہے۔ اب ویسے تو تم کہو اور گھر جا کے کہو کہ میں جب گھر پہنچوں تو میرے آنے سے پہلے کریم پاؤڈر لگا لیا کر، اور تیرے منہ میں نسوار ہو، بیڑا ہو، حکا ہو، بدبو آ رہی ہو، تیرے چہرے پہ جو ہے وہ کیا ہے یار چھائیاں ہو، تیرے چہرے پہ جو ہے گرد و غبار لگا ہوا ہو، پسینہ لگا ہوا ہو، بدبو آ رہی ہو، جس طرح تو چاہتا ہے وہ خوبصورت ہو، وہ بھی چاہتی ہے، چاہے تو بولتا ہے وہ بولتی نہیں ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، نامہ حکم رعیت، عورتیں نکاح سے ملتی ہیں لیکن حسب ذیل عورتیں راضی ہوں تب بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ کتنا زبردست نامہ حکم ہے کہ اگلی جو عورتوں کا ذکر کرنے لگا ہے یہ راضی ہوں پھر بھی نکاح نہیں ہوگا۔ ویسے تو نکاح ہو جاتا ہے نا جس عورت سے رضا ہو، لیکن فرمایا کف ایک ہو وغیرہ، وہ تفصیل ہے۔ ان عورتوں سے یہ راضی بھی ہوں تو نکاح نہیں ہوگا۔ کون سی عورتیں؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، نہ نکاح کرو تم جو نکاح کیا تمہارے باپوں نے عورتوں سے، تمہارے باپ کی بیوی تمہاری ماں کے علاوہ کوئی ہے تو فرمایا وہ تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی، جس طرح ماں نہیں آ سکتی باپ کی کوئی بیوی بھی نہیں۔ الا ما قد سلف، مگر وہ جو پہلے گزر چکا تم سے پہلے وہ معاف تھا، بے شک ہے وہ بے حیائی اور نفرت کی بات، وسع سبیلا، برا راستہ، ایسے نہ کرنا۔ حرام کیا گیا تم پہ تمہاری ماؤں کو، ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس امہات میں دادیاں نانی آ گئیں، چاہے دادی چاہے نانی کوئی بھی آ گئی، پھر آگے اس میں بھی تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو امہاتکم، تمہاری مائیں تم پہ حرام کی گئیں، ہاکذا تمہاری دادیاں تم پہ حرام، نانیاں حرام۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں بھی تم پہ حرام کی گئیں۔ حذیفہ مینوں پڑھان دے تو بعد وچ پڑھائیں۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، خیال کرنا بیٹیاں حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس حکم میں پوتیاں بھی اور نواسیاں بھی آ گئیں۔ وبناتکم واخواتکم، اور حرام کی گئیں تمہاری بہنیں، اس سے مراد سگی بہنیں، پدری بہنیں، مادری بہنیں۔ سگی بہن حرام، نکاح نہیں ہو سکتا، باپ کی طرف سے، باپ ایک ہے، مائیں نہیں ہو سکتی، ماں ایک ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔
وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، چاہے تمہارے باپ کی سگی بہن ہے، چاہے پدری ہے، چاہے مادری ہے، پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، چاہے ماں کی سگی بہن، چاہے پدری بہن، چاہے مادری بہن۔ وبنات الاخ، بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، چاہے سگا بھائی، چاہے پدری، چاہے مادری۔ وبنات الاخت، اور بہنوں کی بیٹیاں، بھانجیاں، چاہے تمہاری سگی بہن، چاہے پدری، چاہے مادری۔ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، رضائی ماں، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور تمہاری بہنیں جو رضاعت میں ہیں، دودھ کی وجہ سے تمہاری بہنیں بنی ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور تمہاری ساسیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، چاہے نکاح کے بعد دخول کیا، صحبت ہوئی یا نہیں، بس نکاح ہو گیا، اس ساس سے تمہارا نکاح۔ اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں ہیں، تم نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کی ایک بیٹی ہے پچھلے خامند سے، ٹھیک ہے جی، تو چاہے وہ ساتھ آئی ہے، اتفاقی قید ہے یا نہیں، اور تم نے اس عورت سے جب دخول کر دیا، اب اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے، دیکھا نا۔ اور تمہاری بیٹوں کی، تمہاری عورتوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے دخول کیا ہے، اگر تم نے دخول نہیں کیا، یعنی وظیفہ ازدواجیت اور صحبت نہیں کی عورتوں سے، صرف نکاح ہوا، اب طلاق دے دی یا مر گئیں، اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو، یہ مطلب ہے۔ پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنا جب مفارقت بالموت ہو جائے یا طلاق ہو جائے۔ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں، ایک آدمی نے کسی کو بیٹا کہا، جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ، تو کہنے سے وہ بیٹا نہیں بنتا، اس لیے فرمایا تمہارے بیٹے جو صلبی ہیں، حقیقی بیٹے ہیں، ان کی بیوی سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ کہ جمع کرو دو بہنوں کو بیک وقت ایک نکاح میں، وہ حرام ہے۔ اسی لیے اگر ایک بہن اس کو طلاق دی، ایک عورت کو طلاق دی، ابھی عدت باقی تھی تو اس کی دوسری بہن سے نہیں کر سکتا، کیونکہ حکماً ابھی یہ بھی نکاح میں ہے۔ الا ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی ہے بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان۔ والمحصنات من النساء، اس کا عطف بھی حرمت پہ ہے، اور حرام کی گئی نکاح والیاں عورتوں سے، جس عورت کا خامد ہے وہی کہے میں اس سے نکاح کرتا ہوں، نہیں نکاح ہوگا، وہ زنا ہوگا، مگر وہ جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، کہ وہ دارالعرب سے آئی ہیں، تمہارے پاس آ گئیں، چاہے ان کے خامد بھی ہیں، اب ان سے نکاح، چاہے نکاح والی ہیں لیکن آ گئی مسلمان ہو کے، ان سے نکاح والیوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ کتاب اللہ، یہ مفعول مطلق ہے، کتب اللہ کتابا، اللہ نے لکھ دیا ہے تم پہ۔ تمہارے چہروں سے معلوم ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ سمجھدار ہو، علمی بات بھی سمجھتے ہو اور صرف نحو کی بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ پاک آپ کے علم کو مبارک کرے۔ اگر علم کو مبارک کرنا ہے تو تقوی اختیار کرو، گناہ چھوڑو جس طرح چھوڑے ہوئی ہیں، تقوی اختیار کرو، اساتذہ کا احترام کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، تھوڑا علم بھی مبارک ہو جائے گا۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو عالم بعمل، مقرر بعمل، مدرس بعمل بنائے، اور تقوی اختیار کرنے سے حافظہ بڑھ جاتا ہے اور گناہ کرنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے قوی حافظہ عطا فرمائے۔ فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھا کرو رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، ساتھ ہی 3 دفعہ پڑھا کرو سنقرئ کا فلا تنسا، سنقرئ کا فلا تنسا، آپ کا حافظہ کمپیوٹر کی طرح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور کتاب اللہ علیکم، اللہ نے لکھ دیا تم پہ لکھنا۔ 10واں حکم رعیت آ گیا جی، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے جو ان کے علاوہ ہے، جتنی محرمات پہلے حرمت سے آئی ہیں اس کے علاوہ جتنی ہیں حلال ہیں۔
لیکن یہ کہ تلاش کرو تم ساتھ اپنے مالوں کے، یہ مفعول لہو بنا لو، حق وراثت دے مہر دے کے نکاح کر لو، لیکن محسنین یہاں متع کی نفی ہے کہ کسی عورت سے شادی کرنا ایک دن ایک رات کے لیے محرم میں وغیرہ، یہ متع بنے گا، تعیین نہیں، نکاح بالتعیین ایک وقت مقرر کے ساتھ وہ نہیں، نکاح ہے ہمیشہ کے لیے۔ محسنین درحال تم نکاح کرنے والے ہو، شہوت مٹانے والے نہ ہو کہ 2 دن کے لیے کر لی 3 دن کے لیے کر لی، درحال نکاح کرنے والے ہو، شہوت مٹانے والے نہ ہو، پس وہ کہ تم نے نفع اٹھایا ان کے ساتھ ان سے، پس دے دو ان کو حق مار جن سے شادی کی ہے، فریضہ یہ فرض ہے، ولا جناح علیکم تم پہ کوئی گناہ نہیں بیچ اس کے کہ تم آپس میں راضی ہو جائے، باب تفاعل میں مشارکت ہے، حق مار 10,000 دینا ہے 11 دے دو، 10 دینا ہے 10 لاکھ دینا ہے، عورت کہے میں اتنا نہیں لوں گی سارا نہیں لوں گی، آپس میں راضی ہو جاؤ، ایک دفعہ مقرر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جب تک نہیں دیا تو وہ عورت حقدار ہے، حتیٰ کہ عبداللہ نامی آدمی مثلا فوت ہوا، اس نے ترکہ چھوڑا، تجہیز و تکفین ہو گئی، جب قرض ادا کرنے لگیں گے پہلے اس بیوی کو حق مار دیں گے جو اس نے دینا تھا، چاہے 50 سال گزر گئے چاہے 40 سال گزر گئے، سنیں بابا جی۔ اور ایک بابی کی عمر ہو گئی 80 سال، بیوی کی عمر ہو گئی 70 سال، بابے نے پوری زندگی حق مار نہیں دیا، تو وہ اس عمر میں بھی کہہ سکتی ہے دور ہو جا، میرا حق مار دے ورنہ میں تجھے اپنے قریب نہیں آنے دوں، حق مار اتنا ضروری ہے، جب تک معاف نہیں ہوگا یہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی بیچ اس کے کہ تم راضی ہو جاؤ، زیادہ دے دو، ہاں اگر 10,000 دینے اس کو کہو کہ بیگم 10,000 حق مار تھا، لیکن جب تجھے دیکھا طبیعت خوش ہو گئی، اب ہم 15 دیتے ہیں، بے شک دے دو، فیما تراضیتم بھی، فیما ہاں جی من بعد الفریضہ، بعد فریضے کے، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ پاک خوب جاننے والا حکمت والا ہے، اللہ کا جو حکم اس میں حکمت ہے، اللہ کی جو نہیں اس میں حکمت اور مصلحت ہے، اللہ کا حلال کرنا اس میں حکمت اور مصلحت ہے، اللہ کا حرام کرنا اس میں حکمت اور مصلحت ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جو طاقت نہ رکھے تم میں سے، طولا وسعت کی، خرچے کی، یہ کہ نکاح کرے پاک دامن مومنہ عورتوں سے، ان کا حق مار زیادہ ہے، پھر کیا کرے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر تم لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر لو، کسی کی لونڈی سے نکاح کر لو، تمہاری مومنہ لونڈیوں سے۔ یہ مومنہ کی جو قید آئی ہے استحبابی ہے، ورنہ کتابی عورت اہل کتاب